السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ آغاز ہوتا ہے جی رکوع نمبر 14 کا، آیت نمبر 61 سے تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا ان کے ظلم کی بنیاد پر مواخذہ کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ جب ان کی مدت آ جاتی ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے رہتے ہیں اور نہ آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ ان کے گناہوں کے باوجود بھی تحمل سے کام لیتا ہے، اور اگر وہ گناہوں پر پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نظر نہ آتا اور انسان کی وجہ سے جانور بھی تباہ کر دیے جاتے۔ لیکن رب العالمین عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک مقررہ مدت تک انسان کو اور تمام لوگوں کو مہلت دے دیتا ہے تاکہ توبہ کا موقع ملے، اور فوراً انہیں نہیں پکڑتا اور ورنہ کوئی بھی زندہ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑ رہا ہے؟ ممکن ہے کہ کسی انسان کی زندگی کی کوئی نیکی ایسی ہو جو شاید ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اکثر اوقات ہم یہ سنتے ہیں کہ میری ساس بہت سخت ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ نہیں مرتی۔ میرا سسر بہت سخت ہے، اس کو موت نہیں آتی، وہ نہیں مرتا۔ ہم دوسرے کی موت کی توقع کی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ مر جائے تو ہماری زندگی سہل ہو جائے، آسان ہو جائے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ شاید ہمارے کون سے گناہ ہیں جس گناہوں کے سبب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس غم اور اس تکلیف کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ تو کسی اور کی موت کی تمنا نہ کریں، کسی اور کی موت کے لیے دعائیں مت کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم مانگیں۔ ممکن ہے کہ ہم کسی کے لیے کسی کی اور زندگی میں من بڑی كل مشقت لے ذنب کر آ رہے عظيم ہوں۔ میں تو رات پوچھیا تو اس لیے اللہ رب العزت سے جب بھی مانگیں تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ رحم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے ہم پر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فاتر کے اندر کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کی وجہ سے پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو ستائے زمین پر کوئی جاندار بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اور آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑتا جو انہوں نے کمایا تو یقیناً ان پر جلدی عذاب بھیج دیتا، بلکہ ان کے وعدے کا ایک وقت ہے جس کے سوا وہ ہرگز کوئی پناہ گاہ نہیں پائیں گے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں پر فوری سزا نہیں دیتا، ایک مقررہ وقت تک إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی وہ مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اب وہ مقررہ مدت انسان کی دنیا کی زندگی میں ہے یا قیامت تک کے لیے ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو وہ مہلت دے رکھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے رہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ العنکبوت میں فرماتے ہیں اور وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقررہ نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا، اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں اس سے جو ظلم کرتے ہیں، بلکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن تک مہلت دیتا ہے کیونکہ اصل خسارے کا دن وہ ہے۔ دنیا کا خسارہ، دنیا کی کمی، دنیا کی ناکامی کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اصل خسارہ وہ قیامت کا دن ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقرر کرتے ہیں اسے خود ہی ناپسند کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ مشرک اپنی ناپسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔
خود کو بیٹوں سے نوازتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ مشرکوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ جو دنیا کی زندگی عیش و عشرت سے گزار رہے ہیں، تو قیامت بھی ایسی ہی ان کے لیے آسان، اور آخرت ان کے لیے ایسی ہی عیش و عشرت کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ان کی زبانیں جو کہہ رہی ہیں یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا جرم ان لہم النار انہم مفرطون، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً ان کے لیے آگ ہی ہے، اور یقیناً وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں مجرموں کے عقیدے کی تردید ہے کہ انہیں آخرت میں بھی عیش و عشرت، عیش و آرام ملے گا، یہ ان کا غلط گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے دین کو دل لگی اور کھیل بنایا تھا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج ہم بھی انہیں بھلائی دیتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ روز قیامت انسان کے جسم کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ زبان تمام اعضاء پر حاکم ہے، اگر ٹھیک چلے اور صحیح بات کہے تو تمام اعضاء عافیت میں رہیں گے، لیکن یہ ٹیڑھا پن اختیار کر لے اور لوگوں کو گالیاں دے یا بری بات کہے تو لوگ جوتے ماریں گے یا پٹائی کریں گے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زبان جو جسم کے تمام اعضاء میں سب سے زیادہ نرم ہے، اللہ رب العزت نے اس زبان کو جسم کے سخت ترین چیز دانتوں کے اندر اس کو سیو کر دیا، تاکہ ہم اس زبان کو اپنے کنٹرول کے اندر لے کر آ سکیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہی وہ زبان ہے جس کو ہم اپنے کنٹرول میں نہیں لاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سکھ کوٹتا ہے تو اس کے جسم کے تمام ظاہری اعضاء زبان کی متی فرمان بن کر اسے کہتے ہیں کہ تو ہمارے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر، بس ہم تیرے ساتھ ہیں، اگر تو سیدھی اور درست رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ زبان کی اہمیت ہے۔ بڑی آسانی سے ہم وہ الفاظ کہہ جاتے ہیں جو دوسروں کے دلوں کو تکلیف پہنچا جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجے بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی زبان سے، اپنے منہ سے کیا الفاظ کہہ دیے جو ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن گئے۔ تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلك فزین لهم الشیطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے امتوں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور ان لوگوں نے ایسے ہی مخالفت کی، پھر شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا۔ یعنی رسولوں کی مخالفت کو شیطان نے مشرکوں کے دلوں میں اس چیز کو خوبصورت بنا دیا کہ یہ کام اچھا ہے۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، چنانچہ وہی آج ان کا سرپرست ہے۔ اس آیت میں الیوم سے مراد قیامت کا دن بھی لیا جا سکتا ہے۔ شیطان دنیا میں بھی ان کا دوست ہے، اور قیامت کے دن بھی ان کا دوست ہوگا۔ وَلِيُّهُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الکہف میں، تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور دردناک عذاب ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ،
اور ہم نے یہ کتاب آپ پر صرف اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ ان کے لیے اس کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، یعنی جن باتوں پر وہ اختلاف کرتے ہیں اس کی وضاحت کر دیں، حالانکہ آسمانی کتابیں پہلے ہی سے موجود تھیں اور وہ ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ خطبہ سنا جو انہوں نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دن پڑھا تھا، جس دن مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر چڑھے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے خطبہ پڑھا، پھر کہا: اما بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے وہ چیز آخرت پسند کی جو اس کے پاس تھی، اس کی بجائے جو تمہارے پاس تھی، یعنی دنیا اور یہ کتاب اللہ موجود ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کو دین اور سیدھا راستہ بتایا، بس اسے تم تھامے رہو تو ہدایت یافتہ رہو گے، یعنی اس راستے پر رہو گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بتلایا تھا تو تم ہدایت یافتہ رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو، یعنی جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئیں۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بچا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام تھے، اور آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک نے کہا یہ سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے، کیونکہ قرآن دل پر اتارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات کیا تھی کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہوتی تھی لیکن ان کا دل بیدار رہتا تھا۔ ویسے اگر ہم سوتے ہیں تو دل بھی تھوڑا سا وہ کرتا ہے نا، انسان کے تھوڑا سا آرام کرتا ہے، حالانکہ وہ پمپ کر رہا ہے مسلسل۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے ان صاحب یعنی کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے، بس ان کی مثال بیان کرو۔ تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے، گویا ایک شخص نے ایک گھر بنایا اور وہاں کھانے کی دعوت کی اور بلانے والے کو بھیجا، بس جس نے بلانے والے کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا اور دسترخوان سے کھایا، اور جس نے بلانے والے کی دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل نہیں ہوا اور دسترخوان سے نہیں کھایا۔ پھر اس نے کہا ان کے لیے تفسیر کر دو تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، لیکن بعض نے کہا کہ آنکھیں بے شک سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ پھر اس نے کہا گھر تو جنت ہے اور بلانے والے محمد ہیں، یعنی جس گھر کے پہ دسترخوان پر آنے کی بات کی گئی وہ گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، اور بلانے والے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بس جو ان کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اور محمد اچھے اور برے لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تھا کہ جو لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کیا جا سکے، حالانکہ آسمانی کتابیں پہلے بھی موجود تھیں، اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت پہلے بھی موجود تھی، انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کر دی۔ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، بے شک بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ سنتے کیا ہیں؟ ہم قرآن کو پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، مسلسل پڑھتے جا رہے ہیں، اور ہمیں علم ہی نہیں کہ میرے رب نے کیا باتیں کہہ دی۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بولنا سیکھتے ہیں تو وہ بچے بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے بچہ بول کیا رہا ہے۔ ہمارا حال بھی بالکل ویسا ہی ہے، ہم قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، علم ہی نہیں کہ میرے رب نے ہم سے کیا باتیں کہی۔ تو سوچئے کہ پھر ہمارا حال کیا ہوگا روز قیامت۔
کہ ہم بہرے اندھے گونگے بن کر قرآن کو پڑھے جا رہے ہیں. تو قرآن کا علم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں، اس کے بغیر زندگی کا مقصد نہیں، اس کے بغیر ہدایت نہیں، اس کے بغیر ایمان کم ہے، ایمان نہیں، اس کے بغیر عمل نہیں. اس کے بغیر کیا عمل ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت نہیں، تربیت تو قرآن ہے. ہم کیا تربیت کریں گے اپنی اولاد کی جب قرآن ہی زندگی میں شامل نہیں؟ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے آنے والی نسلوں کو اس قرآن سے جوڑ دیجئے، اس قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دیجئے. آج وقت ہے، کل وقت ملے نہ ملے. آج اللہ نے گھڑی دی ہے، کل اللہ یہ صحت دے نہ دے. چھڑ جائیے اپنے رب سے، چھوڑ لیجیے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر جائیے. زندگی کو ایسے بے مقصد صرف کھانے پکانے، گھر کی صفائیاں کرنے اور صرف انہی کاموں کے اندر اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو ضائع مت کر دیجیے. اس دنیا کی لذت کے اندر اپنے آپ کو گما نہ دیجیے، خود کو کہیں گم نہ کر دیجیے، کہ دنیا کی لذت دل میں آ جائے. اور وہ رب، وہ آخرت، وہ آخرت کا سفر جس میں مجھے اور آپ کو اکیلے جانا ہے، اس سفر میں ہم تنہا واپس لوٹ کر جائیں اور بغیر کسی عمل کے لوٹ کے جائیں. اس دن کے آنے سے قبل اپنے رب کی طرف پلٹ جائیے.